بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نا حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے تو، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے، لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائیں، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا، تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا جی۔ یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہندے تھا منہ ہے کار والا، میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے، تے ہن میں کہ سمجھانا سی نا انہوں، میں کہ توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے، دیکھیں نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے، تو اس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا، میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے۔ اب مجھے اور تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے، یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تم سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں، کیا مطلب فضول بحث ہے۔ وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے۔ اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرتے ہو بے چین رہو گے، حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا، چھوڑے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑیں کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حسد آپ کو تباہ کرے گا۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا۔
खातून का निकाह उससे क्यों हो रहा है, मुझसे होना चाहिए। हसद तबाही करता। आप यकीन करें, यानी दुकानदार के सामने दूसरी दुकान पड़ती है और परेशान हो जाता है। वो कहता है मेरा क्या बनेगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी तेरा क्या ख्याल है कि तेरे हिस्से की रोटी वो खा जाएगा? इतना छोटा दिल। नहीं, तेरा मौक़िफ़ ये है कि तेरे हिस्से का नसीब उस तक चला जाएगा, ये तेरी ख्वाहिश है। एक दूसरे की कमजोरियां बयान करना, उसका तो माल ही नाकस है जी, उसके तो पास ही कुछ नहीं। ये तो कमजोर लोगों का तरीका है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम गुजर रहे थे, पतझड़ का मौसम था, खिज़ां का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे। सहाबा को साथ लेके हुजूर गुजरे और एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हुजूर ने हिलाया। सहाबा फरमाते हैं कि छम छम उसके पत्ते गिरे, जमीन पर ढेर लग गया। हुजूर ने फरमाया देखा तुमने क्या हुआ? हुजूर हाँ। फरमाया कितनी तेजी से पत्ते झड़े हैं, सिर्फ तना रह गया है और खाली टहनियां रह गई हैं, कोई हुस्न बचा है? हुजूर नहीं। तो नबी करीम फरमाने लगे जो हसद करता है ना, उसकी नेकियां भी इसी तरह झड़ जाती हैं, इसी तरह। और एक जगह हुजूर फरमाने लगे जिस तरह राख लकड़ी को आग खा जाती है, जिस तरह लकड़ी को आग, जब आग खा जाए तो फिर लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा जाता, राख कहा जाता है, कोयला कहा जाता है, उसकी असल बाकी यानी उसे खा ही जाती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, फरमाया इसी तरह हसद नेकियों को खा जाता, नेकियां रहती नहीं। हसद करने वाले के पास नेकियां यानी उनकी असल शक्ल मौजूद, कभी भी हसद नहीं करें। अल्लाह की तक़सीम है, जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे।